بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، میں ہوں زاہد عزیز لنگر گپ شپ کے پلیٹ فارم سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے دن اچھے گزر رہے ہوں گے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ بالکل بکھلائی ہوئی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے، عمران خان کو کیسے کرٹیل کیا جائے، اس کے نام کے اوپر کیسے کراس لگایا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ خان صاحب کو جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن تھے، اس کے لیے کاغذات نامزدگی ان کے منظور ہو چکے ہیں، اور انگلینڈ کے اندر بڑی میسو کمپین بھی سٹارٹ ہو چکی ہے، اور پھر گورنمنٹ نے کچھ لابنگ کے لیے کچھ فرمز ہی ہائر کر لی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کو اب زیادہ پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر خان صاحب چانسلر بن جاتے ہیں تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ریئیکشن آئے گا وہ گورنمنٹ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور جو تجزیہ نگار ہیں وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب 50% تو یہ الیکشن جیت چکے ہیں، اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کا جو نیشنل ٹی وی چینل ہے PTV کے اوپر پروگرامز کیے جا رہے ہیں، اور یہ ایشیا کا، پاکستان کا پہلا اور ایشیا کا بھی یہ پہلا آدمی ہوگا جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے جا رہا ہے۔ بجائے کہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے، ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، حکومتی لیول کی پر اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے، پاکستان کا نام روشن ہوگا، پاکستان کا نام بلند ہوگا، لیکن گورنمنٹ اس کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ گورنمنٹ اپنے نیشنل ٹی وی چینلز کے اوپر عمران خان کے خلاف پروگرام چلا رہی ہے، ان کی کردار کشی کر رہی ہے، اور وہاں پہ پروگرام جو چل رہے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب طرح کے ہیں۔ مثلا انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند رے، اور ایک ایسا شخص جو سزا یافتہ ہے وہ چانسلر بننے جا رہا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا، حالانکہ خان صاحب کو ابھی تک کسی کیس میں سزا نہیں ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اس چانسلر بننے کے اوپر حیران پریشان ہے، ویئر ایز جتنا بھی دنیا کا میڈیا ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، خان صاحب کی اس موو کو سراہ رہا ہے، بلکہ خان صاحب دن بدن انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر مقبول ہوتے جا رہے ہیں، اور خان صاحب کے ناقد بھی یہ کہنے کے اوپر بجا ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ یہ الیکشن جیت جائیں گے۔ پہلے مخالفت کر رہے تھے، اور ابھی جو ہیں جو مختلف رپورٹر ہیں، جو صحافی لوگ ہیں، وہ جب انہیں نظر آ گیا ہے کہ اتنی کوشش کے باوجود چانسلر کے فارم جو ہیں وہ منظور ہو گئے عمران خان صاحب کے، تو ابھی ان کی جو ٹون ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن گورنمنٹ میں آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی نیشنل ٹی وی کے اوپر اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ پیڈ ہوتے ہیں، اور ان کی نوکریاں بھی اسی سے وابستہ ہوتی ہیں کہ وہ حکومت کی تعریفوں کے پل باندھیں اور مخالف کو کچلیں اور بیانیہ بنائیں، اور یہ سارا بیانیہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اور ایک اور اہم خبر ہے جی، جسٹس جہانگیری کی ڈگری کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ وہ قاضی صاحب کی عدالت میں پڑا ہوا ہے، اور ایک اور موو چلائی گئی ہے کہ جو جامعہ کراچی ہے وہاں پہ جو سینڈیکیٹ ہے اس میں مختلف پروفیسرز ہوتے ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ان کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ جہانگیری صاحب کی ڈگری کو جعلی قرار دیا جائے، لیکن وہاں کے دلیر اور دبنگ پروفیسر ڈاکٹر ریاض صاحب نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور انہوں نے سینڈیکیٹ سے کہا جی کہ میں ایسے نہیں ہونے دوں گا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، ان کی ڈگری جعلی نہیں ہے۔ کل صبح جب وہ گھر سے نکلے یونیورسٹی جانے کے لیے سینڈیکیٹ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے، تو راستے میں انہیں گاڑیوں نے گھیر لیا اور انہیں اغوا کر لیا، اور پھر جب ان کی مسز کو پتہ چلا تو ان کی مسز نے سوشل میڈیا کے اوپر شور ڈالا، اور یہ خبر جو ہے وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور ڈاکٹر صاحب کو پھر تھانے لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے ڈاکٹر صاحب نے میڈیا سے بات کی اور ساری بات میڈیا کو بتا دی کہ اصل میں ہمارے اوپر یہ دباؤ ہے کہ ہم جسٹس جہانگیری صاحب کی ڈگری کو جعلی قرار دے دیں۔ جسٹس جہانگیری صاحب، طارق محمود جہانگیری صاحب، یہ وہی جج ہیں جو اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں جو جعلی فارم 47 کے اوپر جن لوگوں کو نون لیگ کے لوگوں کو جتایا گیا تھا، وہ اپلیکیشن جو ہیں وہ جسٹس جہانگیری کے پاس لگی ہوئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، اور وہ جو چیزیں انہوں نے مانگی تھیں مخالف یعنی کہ نون لیگ کے امیدواروں سے، فارم 45 مانگے تھے، وہ فارم 45 پروڈیوس کرنے میں ناکام رہے، اور اس کے بعد مداخلت کی جناب چیف جسٹس لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے، اس کے اوپر اسٹے دے دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ اس معاملے کو آپ نہ سنیں، یا پھر انہیں دباؤ ڈالا گیا کہ آپ یہ معاملہ جو ہے وہ نون لیگ کے حق میں فیصلہ دیں، انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ کیس ابھی بھی اسٹے اس کے اوپر چل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ان ججز میں بھی شامل ہیں جنہوں نے 6 ججز نے خط لکھا تھا چیف جسٹس کو کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے، ہمیں ایجنسیاں ہراساں کر رہی ہیں،
اور ان میں طارق محمود جہانگیری صاحب بھی شامل ہیں۔ اس لیے ان کا یہ کیونکہ جو بھی جج حکومت کے خلاف جاتا ہے ان کی لائن کے اوپر نہیں چلتا تو حکومت پھر اوچھے ہتھ کنڈوں کے اوپر اتر آتی ہے، اور حکومت ان ججز کے خلاف جو ہے وہ ایسی مہم چلاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹی وی چینلز کے اوپر، اور تاکہ ججز کو جو ہے وہ مجبور کیا جائے کہ وہ ان کی منشا کے مطابق فیصلے دیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بھی ڈٹ چکے ہیں، اور جامعہ کراچی کے جو پروفیسر ڈاکٹر ریاض صاحب ہیں وہ بھی ڈٹ چکے ہیں، اور ایک شخص نے صرف چند گھنٹے سٹینڈ لیا اور حکومت اس کے آگے اس وقت بے بس نظر آتی ہے، مقتدرہ اس کے آگے بے بس نظر آتے ہیں، جتنی بھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ ساری بے بس نظر آ رہی ہیں۔ تو دوستو یہ ایک مثال ہے، ڈاکٹر ریاض صاحب نے ایک مثال قائم کر دی ہے، جتنے بھی باقی لوگ جو حکومت کے تلوے چاٹ رہے ہیں اور جو حکومت کی ٹکڑوں کے اوپر پل رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک مثال ہے کہ ایک پروفیسر جو ہے وہ جب کھڑا ہو جاتا ہے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے، تو حکومت اس کے آگے ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ تو دوستو پاکستان میں اس وقت حقیقت میں جنگل کا قانون چل رہا ہے۔ ادھر آپ نے دیکھا کہ پروفیسر مشتاق احمد صاحب کو آج ان کے گھر سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، وہاں پہ پولیس نے دھاوا بول دیا۔ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ پاکستان میں جو قبائلی سسٹم ہے، جو قبائلی ہیں ان کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں۔ آج ان کے گھر کے اوپر پولیس نے دعویٰ بولا، انہیں، ان کی مسز کو اور ان کے بچوں کو گرفتار کر لیا، ان کے بچوں کے فون چھین لیے۔ کیا جو سابقہ سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا انہیں پاکستان میں جینے کا حق نہیں ہے؟ دوستو سسٹم اس حد تک کرپٹ ہو چکا ہے کہ لوگوں کو ان کے جائز حقوق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ مشتاق صاحب کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے چند دن پہلے جو کوٹ لگا ہوا تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا، اس میں انہوں نے اسد علی طور کے ساتھ بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پاکستان سے اغوا کر کے افغانستان میں یو ایس اتھارٹیز کے حوالے کیا تھا، امریکنز کے حوالے کیا تھا، اور $5,500 کے بس اس بیچاری ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو انہوں نے بیچا تھا۔ یہ بات انہوں نے سر عام میڈیا کے سامنے کی۔ انہوں نے کہا جی کہ آج عدالت میں گورنمنٹ نے اس کے ثبوت بھی پیش کر دیے ہیں، انہیں اس بات کی سزا دی جا رہی ہے، انہیں گھر سے اٹھا لیا گیا ہے، ان کے بچوں کو، ان کی مسز کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہاں پہ دوگلا پن یہ ہے کہ جو لوگ انہیں سوٹ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کچھ لوگ جو ہے وہ ڈی چوک پہنچ گئے، اسلام آباد سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے دھرنا دیا، انہیں حکومت نے کچھ نہیں کہا۔ پھر ایک TLP طریق لبیک پاکستان جو ہے، انہوں نے فیض آباد میں دھرنا دیا، اور ان کا دھرنا کیا تھا؟ فلسطین کے بارے میں تھا، فلسطین کے حق میں تھا، اور مشتاق صاحب کی فلسطین کے حق کی بات کر رہے ہیں۔ انہیں جو طریق لبیک پاکستان ہے انہیں کچھ نہیں کہا گیا، ان کے ساتھ پولیس والوں نے سیلفیاں بنائیں، انہوں نے کہا جی ہمارا بھی یہی مقصد ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ فلسطین کے حق میں بات کی جائے، اور وہاں پہ کہا جی آپ ریلیکس ہو کے بیٹھیں۔ ویئرز جب مشتاق صاحب نے پہلے دھرنا دیا تھا تو ان کے جو دھرنے کے شرکاء تھے ان کے اوپر گاڑی چڑھا دی گئی تھی، اور ابھی جب وہ فلسطین کے حق میں بات اٹھاتے ہیں تو انہیں قید کر دیا جاتا ہے، انہیں گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ دوستو پاکستان کی حکومت کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، دوہرا معیار ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ حکومت کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن قریب آ رہے ہیں، حکومت خوف زدہ ہو رہی ہے، حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ آج آپ نے لاہور میں بھی دیکھا ہوگا کہ طریقے PTI کے جو اسٹوڈنٹ ونگ ہیں انہوں نے احتجاج کیا، اور اس احتجاج کے اوپر ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، پولیس نے ان کو پکڑ کے وینوں میں ڈالا اور جیل میں جا کے بند کر دیا۔ اور آج جو PTV کے اوپر آپ نے ایک پروگرام دیکھا عمران خان صاحب کے اوپر، وہ کچھ طلباء کو انہوں نے زبردستی پکڑا روڈوں سے، اور کچھ ایسے لوگوں کو لا کے جا کے ایک ہال میں جمع کیا، اور وہاں پہ PTI کا پروگرام کیا کہ عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر نہیں بننا چاہیے۔ یہ حالات ہو چکے ہیں اس ملک کے۔ اور دوسرا، نواز شریف صاحب پریشان کیوں ہیں؟ ان کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لندن جانا ہے، اپنے آبائی وطن جانا ہے، یہاں صرف وہ حکومت کرنے آتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، اور ان کے باہر جانے کے اوپر جو مقتدرہ ہیں انہوں نے کچھ پابندیاں لگا دی۔ انہوں نے کہا جی یہ سارا کچھ ہم نے آپ کے لیے کیا ہے، اور اب آپ جو ہے ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ اتنا جو سسٹم ہم نے خراب کیا ہے، سسٹم میں جو اتنی بڑی ہم نے نقب لگائی ہے، یہ آپ کے لیے لگائی تھی، اور اب آپ جو ہے اس سارے آپریشن کو ادھورا چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب کو بھی بڑی پریشانی کا سامنا ہے
کہ وہ اپنے آبائی وطن اب کیسے جائیں گے۔ تو یہ دوستو صورتحال ہے پاکستان کی، جس لیول کے اوپر بھی آپ جا کے دیکھیں، کوئی بھی پاکستان کا ڈپارٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو کرپشن نظر آئے گی، رشوت نظر آئے گی، اور پھر پولیس، اور دوسری طرف کچے کے ڈاکو دیکھ لیں، ان کے یوٹیوب چینلز بنے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور وہ سر عام نام لے رہے ہیں آئی جی عثمان کا، پولیس کا نام لے رہے ہیں کہ ہمیں پولیس مدد امداد فراہم کرتی ہے اور پولیس والے ہمارے دوست ہیں۔ ادھر حکومت کا بس نہیں چلتا، جو بے گناہ شہری ہیں پاکستان کے، ان کے اوپر پولیس کا بس چلتا ہے اور حکومت کا بھی بس چلتا ہے، انہیں اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ جہاں پہ ان کو کارروائی کرنی چاہیے کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف، وہاں پہ یہ کارروائی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہاں پہ ان کے اپنے ایم این اے ایم پی اے انوالو ہیں، ان کے اپنے سٹیکس ہیں، اور انہی کچے کے ڈاکوؤں کے ذریعے یہ اغوا برائے تاوان کی کاروائیاں کرتے ہیں اور پھر پیسے بناتے ہیں۔ اور جب کوئی غریب شہری اپنے حق کی بات کرے، آزادی کی بات کرے، اور اس کو جو ہے وہ جا کے اس کے گھر والوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے، اس کے گھر کو مسمار کر دیا جاتا ہے، یہ حالات ہیں۔ اور انٹرنیشنل کمیونٹی بڑا کلوزلی آبزرو کر رہی ہے ان ساری چیزوں کو، اور ان ساری چیزوں کا خمیازہ اس حکومت کو بھگتنا پڑے گا، اس حکومت کے جو سپورٹر ہیں ان کو بھگتنا پڑے گا، ان کے لانے والوں کو بھگتنا پڑے گا۔ دوستو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب نے جیل میں یہ کہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، علیمہ خان نے بھی یہ بات کی تھی کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، وہاں کچھ مشکوک سرگرمیاں ہو رہی ہیں، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے اور خان صاحب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، پاکستان پائندہ باد۔